حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ بعض علماء اہل سنت کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ انہوں نے پڑھایا تھا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت قوی اس وجہ سے ہے کہ خلافت راشدہ میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین یا اس کا نائب ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے جنازے۔ اب بھی جو ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، چیف ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، پہلا حق ان لوگوں کا بنتا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ جی ہاں، ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نماز جنازہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا۔ اب آگے جو چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے شاید افسوسناک ہو، لیکن چونکہ کتاب میں موجود ہے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ زور و شور سے کہہ رہے ہیں جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا سیدہ کا۔ بھائی مجھے کوئی اس پہ دکھ نہیں ہوتا اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھا دیتے، لیکن نہیں پڑھایا، اور اسی کتاب میں کہ جو میں دوبارہ سے کہوں گا کہ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے اسی میں یہ ہے کہ نہیں پڑھایا، تو کیوں پھر فضول میں اپنی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ لوگوں کے سامنے جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی 4240 اور 4241 حدیث ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور میں ساری آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ فلما توفیت، جب سیدہ کا وصال ہو گیا، وفات پا گئی، دفنہا زوجہا علی لیلا، تو ان کے شوہر سیدہ کے شوہر علی نے رات کے وقت میں ان کو دفن کر دیا۔ ولم یؤذن بہا ابا بکر وصلی علیہا، اور ابو بکر کو اجازت نہیں دی، وصلی علیہا، اور ان پر نماز پڑھ لی۔ صلی علیہا، جب صلی کے صلے میں علی آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے جنازہ، ان کے اوپر نماز پڑھ لی، مطلب یہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لی، بلکہ ترجمہ کرنے والے کہہ رہے ہیں خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، سلفی عالم ترجمہ کر رہے ہیں۔ 4240 اور 4241 ایک بات تو یہ معلوم ہوئی سیدہ فاطمہ علیہ السلام ناراض ہوئی، دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ زندگی بھر پھر بات نہیں کی، تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا۔ تو بھائی یہ تو بخاری کی باتیں ہیں، اس کو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب یہ ربز ہے یا یہ تفریقہ بازی ہے تو ٹھیک ہے، نکال دو ان باتوں کو بخاری سے، اور پھر یہ اپنی طرف سے موضوع اور کمزور روایتیں ممبروں کے اوپر جو تم پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کوئی ناراضگی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا بلکہ جنازہ تک پڑھا اور آپس میں بڑے تعلقات بہتر تھے۔ تو بخاری کی یہ روایت 4240 اور 41 کیا کہہ رہی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ یہ بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد بن حنبل، فہاجرت فرارا، پاک سیدہ پھر غضبناک ہو گئی، ناراض ہو گئی، خفا ہو گئی، تعلق توڑ لیا، لا تکلمہ حتی ماتت، یہاں تک کہ جب تک پاک سیدہ ظاہراً حیات رہی حضرت ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا، اور رات کے اندھیرے میں وصیت کی۔ مولا علی علیہ السلام کو بخاری پڑھ رہا ہوں یار کہ رات کی تاریکی میں پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی۔ ایک روایت میں پیچھے 7 لوگ تھے، ایک میں 6 لوگ تھے، ایک میں 8 لوگ تھے، ایک میں 11 لوگ، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو خبر تک نہ دی۔ تو گستاخی نہیں ڈالا کسی کی یار، روایت پڑھ کے دے رہا ہوں یار۔ کسی کو اگر میری بات پہ اختلاف ہو تو یہ میرے موبائل میں پڑھی ہے، ساری حدیثیں ابھی دیتا ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا وہ بتا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4580۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حضرت ابو بکر نے صدق دینے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان سے ناراض ہوئی اور ان سے بولنا ترک کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ جب وہ فوت ہو گئی تو انہیں ان کے خاوند مولا علی بن ابو طالب علیہ السلام نے رات کو ہی دفن کر دیا، اور حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع نہ دی، اور ان کا جنازہ حضرت علی علیہ السلام نے پڑھایا۔